ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو آج کے دن اپنے دین کی بات کہنے اور سننے کی سعادت عطا فرمائی۔ آج اسلامی سال کا آخری دن ہے۔ آج اسلامی سال کا آخری دن ہے اور دن کی آخری گھڑیاں ہیں۔ ان آخری گھڑیوں کے اندر میں اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ جس رب نے اسلامی سال کے آخری دن کی آخری گھڑیوں میں شب جمعہ کے قریب ترین کر کے مجھے اور آپ کو اپنے دین کی محفل میں بیٹھنا نصیب فرمایا۔ کل انشاءاللہ میرے رب نے چاہا میں اور آپ زندہ رہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو صحت عطا کی تو نیا اسلامی سال شروع ہو جائے گا۔ اس لیے میں آپ سب کو ایڈوانس نئے اسلامی سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ میرا اللہ جس طرح اسلامی سال کے آخری دن میں مجھے اور آپ کو دین کی بات کہنے اور دین کی بات سننے کی سعادت عطا فرما رہا ہے، اسی طرح نئے اسلامی سال کے آغاز سے لے کر اس کے اختتام کے ساتھ مجھے اور آپ کو دین اسلام پر اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیت، اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنی جوانی، اپنی پوری کی پوری زندگی قربان کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اور یہ میں نے لفظ قربان کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہو یا اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہو، ہم مسلمانوں کا سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے۔ اگر اس کو دوسرے انداز میں دیکھا جائے، جیسے انگریزوں کا سال جنوری سے شروع ہو کے دسمبر پہ ختم ہوتا ہے، ہم مسلمانوں کا سال محرم سے شروع ہو کے ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم مسلمانوں کا سال قربانی سے شروع ہوتا ہے اور قربانی پہ ختم ہوتا ہے۔ آپ اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات بالکل واضح طور پر نظر آئے گی کہ اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے، اس پہلے مہینے کی پہلی تاریخ میں بھی رب ذوالجلال کی دربار کے اندر پیغمبر کے شاگردوں نے، پیغمبر کے پیاروں نے، پیغمبر کے جانثاروں نے، اس امت کے قیمتی لوگوں نے، اس امت کے چنے ہوئے لوگوں نے، اس امت کے مقتداؤں نے، اس امت کے رہنماؤں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ بالکل اسی طرح اسلامی سال کا آخری مہینہ میری مراد ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے کے اندر بھی اسلام کی بنیادوں کے اندر میرے نبی کے نام لینے والوں نے، نبی کے اوپر مال نچھاور کرنے والوں نے، نبی کے اوپر جان نچھاور کرنے والوں نے، نبی کے اوپر اپنا تن من دھن قربان کرنے والوں نے اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنی عزت کی، اپنی قوت کی، اپنی طاقت کی، اپنی صلاحیت کی قربانیاں دی ہیں۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، وہ جو شاعر کہتا ہے نا، اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تب اس میں بہار آئی۔ آپ دیکھ لیجئے اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، جہاں جد امجد امام الانبیاء کے جد امجد میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کے جد امجد جناب ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے قربانی دی ہے۔ یقیناً وہ قربانی بھی بڑی قابل رشک ہے، یقیناً وہ قربانی بھی بڑی قابل قدر ہے، یقیناً وہ قربانی بھی تاریخ کے اوراق کے اندر سنہرے حروف سے لکھی گئی ہے۔ میرے رب نے اس کو قبول کیا ہے
تبھی تو آسمان کے اوپر سے مینڈھا بھیجا گیا تھا، وہ مینڈھا حضرت اسماعیل کو اٹھا کر کے ان کی جگہ پر لٹایا گیا تھا، مینڈھے کی گردن پہ چھری چلی تھی۔ میرے رب نے قربانی کو قبول کر کے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے حکم دے دیا تھا، اے امت مسلمہ کے امیر لوگوں، اے امت مسلمہ کے رہنے والوں، اے امت مسلمہ کے جاگیرداروں، اے امت مسلمہ کے سرمایہ داروں، اے امت مسلمہ کے صاحب نصاب لوگوں، تم نے اگر زندگی کے اندر ہر سال ذی الحجہ کے موقع پر اپنے جد امجد کی یاد کے اندر قربانی کا نذرانہ پیش نہ کیا، پھر وعید میرے پیغمبر کی زبان سے سن لو۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا، میں نے گزشتہ جمعرات اس سے پیوستہ جمعرات بڑی تفصیل سے بتایا تھا، میرے پیغمبر نے فرمایا من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ میرے پیغمبر نے کہا تھا، فرمایا تھا، ارشاد بتایا تھا، لوگوں جس کے پاس قربانی کی وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، میرا پاک پیغمبر کہتا ہے، میرا پاک پیغمبر فرماتا ہے، میرا پاک پیغمبر سناتا ہے، ایسا شخص میری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آ جائے، وہ یقیناً بڑی قربانی تھی۔ میرے رب نے قبول کر کے آسمان سے جناب جبریل امین کو بھیجا تھا۔ میں نے بتایا تھا نا، کسی نے جبریل کو پوچھا تھا، اے جبریل کب تجھے آسمان سے زمین پر آنے میں بڑی تکلیف ہوئی ہے؟ میں نے پورا واقعہ سنایا تھا۔ جبریل نے کہا تھا، جب چھری چلنے کے لیے تیار تھی، اسماعیل کی گردن پر رکھ چھوڑی تھی، تب میرے رب نے حکم دیا تھا، جا جبریل جنت کے اندر سے مینڈا لے کر کے چلا جا، اور یاد رکھنا اگر اسماعیل کی گردن کٹ گئی نا، میں رب قیامت کی صبح تک تجھ سے پروں کے اندر سے پرواز کی طاقت کو چھین لوں گا۔ وہ موقع تھا جب جبریل کہتے ہیں مجھے بڑی دقت ہوئی تھی، بڑی تکلیف اٹھانی پڑی۔ وہ واقعہ اپنی جگہ پر، وہ قربانی قابل رشک ضرور ہے، لیکن ذی الحجہ کے مہینے کے آخر کے اندر 18 ذی الحج کو میرے پیغمبر کے دوہرے داماد، میرے پیغمبر کے چہیتے، اسلام کے تیسرے خلیفہ، اسلام کی بنیادوں میں اپنے پیسے کو پانی کی طرح بہانے والے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ذوالنورین کا لقب ملا، جن کو ذوالحجتین کا لقب ملا، اور جنہوں نے اپنی جوانی، جنہوں نے اپنا مال، جنہوں نے اپنی اولاد، جنہوں نے اپنا تن من دھن میرے پیغمبر کے اشارے پر قربان کر دیا، ان کی مظلومانہ شہادت ہے۔ ہاں یہی ذی الحجہ کا مہینہ تھا نا، کہ جس ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت عثمان غنی کو منبر کے اوپر کھڑے کر کے لوگوں نے تانے مارے تھے، یہی عثمان غنی تھے نا کہ جنہوں نے 40 دن کی محاصرہ برداشت کرنے کے بعد اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر کہا تھا، او لوگوں مجھے پہچانو نا، میں وہی عثمان ہوں۔ جب مدینے کے فقراء کو کھانا کھلانے کی ضرورت پڑی، پیسہ عثمان نے دیا، جہاد پر جانے کے لیے اسلحے کی ضرورت پڑی، پیسہ عثمان نے دیا، جب مدینے والوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا، کنواں خریدنے کے لیے پیسہ عثمان نے دیا۔ اور دیکھو میں وہی عثمان ہوں، جب پیغمبر نکاح کے لیے چنتے ہیں، ایک کے بعد دوسری بیٹی کے لیے چنا عثمان کو جاتا ہے، جب مدینہ کی مسجد نبوی کی زمین تنگ پڑ جاتی ہے، مسجد کو وسیع کرنے کے لیے پیسہ عثمان کا لگتا ہے، اور یہی میں عثمان ہوں، جب مدینہ کی مسجد نبوی کی زمین کا انتظام ہونے کے بعد تعمیرات کی باری آتی ہے، اور میں ہی عثمان تھا نا کہ جس کے پیسے سے مسجد کو تعمیر کیا گیا۔ اور لوگوں کیا ہو گیا، وہ جو کنواں میں نے دیا تھا، آج مجھے اس کنویں سے پانی کیوں نہیں پینے دیا جا رہا؟ اور جس مسجد کو خرید کر میں نے وقف کیا تھا، جگہ میں نے دی تھی، آج مجھے اس مسجد کے اندر کیوں نماز پڑھنے نہیں دیا جا رہا؟ ہاں خدا کی قسم، ذی الحجہ کا یہ مہینہ، یہ آخری عشرہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا وہ دردناک واقعہ سناتا ہے۔ اگر ایمان کے اندر ڈوب کر اس واقعے کو سنایا جائے نا، رب کعبہ کی قسم بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بے اختیار آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں۔ اے مدینہ والوں، تم نے میرے عثمان کے ساتھ وفا کیوں نہیں کی؟ عثمان تو وہ ہے جس نے 40 روز قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ مدینے کے کنویں سے عثمان کو پانی نہیں دیا گیا،
تم نے پابندیاں لگا دی، لیکن قربان رب ذوالجلال کی پاکیزہ کلام کے اوپر جب عثمان کے سر کے اوپر اس ظالم باغی نے زرسریہ مارا تھا، عثمان کے سر سے خون نکلا، رب کے قرآن نے اپنے دامن کے اندر خون سمیٹ کر کے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے پیغام دے دیا تھا، کوئی وفا کرے نہ کرے میں رب کا وہ قرآن ہوں جو دنیا میں بھی وفا کروں گا، قبر میں بھی وفا کروں گا، اور حشر کے اندر بھی اپنے ساتھ وفا کرنے والوں کے ساتھ وفا کر کے دکھا دوں گا۔ یہی ذی الحجہ کا مہینہ، یہ قربانیوں کا مہینہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ نے قربانیاں دی، اور ذی الحجہ کے مہینے کی آخری تاریخ ہے، بعض روایت کے اندر 27 تاریخ ہے، بعض روایت کے اندر 28 تاریخ ہے، بعض روایت کے اندر 26 تاریخ ہے۔ میرے پاک پیغمبر کے پیارے صحابی، اور وہ صحابی جن کا نام عمر ہے، جن کی کنیت ابو حفص ہے، اور جن کا لقب فاروق اعظم ہے، جن کا لقب امیر المؤمنین ہے، اور یہ وہ صحابی ہے، تمام صحابہ میرے پیغمبر کی آغوش کے اندر آ کر خود کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن عمر وہ ہے جن کو میرے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کر زبان نبوت سے، لسان نبوت سے رب ذوالجلال سے مانگا تھا، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن حشام۔ اللہ اگر تو اپنے اسلام کی تقویت چاہتا ہے، اللہ اگر تو اپنے اسلام کی بلندی چاہتا ہے، اللہ اگر تو اپنے اسلام کی آبیاری چاہتا ہے، اللہ اگر تو اپنے اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہے، اللہ اگر تو چاہتا ہے تیرے اسلام کو قوت ملے، اللہ اگر تو چاہتا ہے تیرے نبی کے صحابہ بابانگے دہل کعبے کے اندر جا کر نماز ادا کرے، اللہ اگر تو چاہتا ہے کافروں کے اوپر مسلمانوں کا روب ہو، اللہ اگر تو چاہتا ہے تیرا پیغمبر کعبے کے اندر جا کر امامت کرے، اللہ اگر تو چاہتا ہے تیرا پیغمبر اعلان نبوت کو بغیر ڈر، بغیر کسی خوف، بغیر کسی پریشانی کے مکہ کی گلیوں کے اندر کھڑے ہو کر اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ کے نعرے لگاتا چلا جائے، ربا پھر دعا میری ہے، دعا قبول کرنا تیرا کام ہے۔ اللہ دعا یہ ہے کہ اسلام کو قوت دے دے، عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا عمر بن حشام کے ذریعے سے، رب کعبہ کی قسم میرے رب نے عمر بن خطاب کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کو قوت دی ہے، اور پھر قوت بھی کیسی ملی؟ اسلام قبول کرنے کے بعد پہلی نماز دار ارقم کے اندر پڑھنے لگے ہیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، توجہ 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 توجہ۔ آپ نے یہ واقعہ پہلے پتہ نہیں کتنی مرتبہ سنا ہوگا، لیکن خدا کی قسم عمر 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 تو وہ ہے جس کا نام ہر بار لیتے جاؤ مزہ دوبالا ہوتا جاتا ہے، جس کا نام لیتے چلے جاؤ شیطان بھاگتا چلا جاتا ہے، جس کا نام لیتے چلے جاؤ ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، جس کا نام لیتے چلے جاؤ بزدلی ختم ہوتی چلی جاتی ہے، جس کا نام لیتے چلے جاؤ بہادری پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ عمر کا تو نام وہ نام ہے، رب کعبہ کی قسم وہ تو سننے والوں نے سنا تھا نا کہ عمر، وہ تو دیکھنے والوں نے دیکھا تھا نا کہ عمر جس گلی سے گزرتا تھا اس گلی سے شیطان بھی راستہ چھوڑ کر بھاگ جایا کرتا تھا، اور یہ بات تو 1500 سال پرانی ہے نا۔ آؤ خدا کی قسم میرا اللہ آپ کو مسجد نبوی کی زیارت کرنا نصیب فرما دے، میرا اللہ آپ کو مسجد نبوی کی زیارت کرنے کی سعادت عطا فرما دے۔ جب جاؤ گے نا باب السلام کے اندر سے میرے پاک پیغمبر پر سلام پیش کرنے کے لیے اپنی آنکھوں سے تم دیکھ لو گے آج 1500 سال کے بعد بھی عمر میرے پیغمبر کے پہلو میں آرام کر رہا ہے۔ اس کے آرام کرتے وقت کا روب اتنا ہے کہ عمر کو وہاں پر سوتے دیکھ کر آج بھی کافر عمر کی قبر کے آگے سے نہیں گزر سکتا۔ وہ جب زندہ تھے، جب موجود تھے، تب تو ان کا روب کچھ اور تھا۔ روب کا عالم دیکھو نا، اسلام قبول کیا، میں اسلام قبول کرنے کا پورا واقعہ نہیں سناتا، وقت نہیں گئے۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے عمر بن خطاب اسلام کے عظیم ہیرو ہے۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ بھی قربانی والا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی قربانی والا، اسلامی سال کے آخری مہینے میں شہید ہونے والا میرے پیغمبر کا دورہ داماد ہے۔ اسلامی سال کے پہلے مہینے کی
پہلی تاریخ کو شہید ہونے والا میرے پیغمبر کا سسر ہے۔ توجہ کرنا، توجہ کرنا، اسلامی سال کے اختتام پر جس کی قربانی لگی وہ پیغمبر کا دورہ داماد۔ اسلامی سال کے پہلے تاریخ کو جس صحابی کی قربانی لگی وہ پیغمبر کا سسر مبارک ہے۔ اور اسلامی سال کے پہلے مہینے، اسلامی سال کے آخری مہینے میں بھی قربانی پیغمبر کے خاندان کی، اور اسلامی سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو قربانی پیغمبر کے خاندان کی۔ پتہ چلتا ہے جو جتنا بڑا ہوگا، جو جتنا اونچا ہوگا، جو جتنا عظمت والا ہوگا، میرا رب اس سے اپنے دین کی خدمت تو لے گا لیکن دین کے لیے قربانیاں بھی ضرور لے گا۔ ہاں، یہ وہی عمر بن خطاب ہے نا، پہلے دن پہلا کلمہ پڑھ کے، کلمہ پڑھنے کے بعد جب آئے نا نماز پڑھنے کے لیے، دار ارقم کے اندر موجود تھے، صحابہ چھپ کر نماز پڑھنے لگے۔ عمر نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے نا، جو کلمہ آپ نے پڑھایا وہ حق ہے کہ نہیں ہے؟ پیغمبر فرماتے حق ہے۔ آقا ہم سچے ہیں کہ نہیں ہے؟ ہاں ہم سچے ہیں۔ آقا ہم نے کوئی جرم تو نہیں نہ کیا؟ نہیں جرم نہیں کیا۔ آقا پیغمبر بھی سچے ہیں؟ ہاں سچا ہوں۔ آقا وہ رب بھی سچا ہے؟ ہاں سچا ہے۔ کہا جب سب کچھ حق ہے، سب کچھ سچ ہے، پھر کیسے ممکن ہے عمر کلمہ پڑھے اور عمر کی موجودگی کے اندر عمر کے ساتھ کلمہ پڑھنے والے چھپ کر عبادت کرے؟ یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ پہلا دن ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کے صحابہ کو لے کر کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں۔ دو صفیں بنائی گئی، ایک صف کی قیادت عمر بن خطاب کرتے ہیں، ایک صف کی قیادت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں۔ کافر آج پریشان ہے، کافروں کے چہرے کے اوپر آج خوف ہے۔ عمر نے تلوار کھینچ کر کہہ دیا او لوگو آؤ، اگر کسی ماں نے کوئی بیٹا جنا ہے وہ آئے، محمد کے شاگردوں کا راستہ روک کر دکھائے۔ اگر کسی ماں نے کوئی بیٹا جنا ہے آئے، عمر کو عمر کے ساتھ چلنے والے کو کعبۃ اللہ سے روک کر دکھا دے۔ تاریخ میں لکھا ہے 2 مرتبہ ایسا ہے، حضرت عمر بن خطاب نے تلوار نکالی ہے اور پورے مکہ کے اندر کوئی مقابلے کے لیے نہیں آ سکا۔ ایک تو یہ جب کلمہ پڑھا اور اسلام کی نماز کو اعلانیہ طور پر کعبۃ اللہ کے اندر لے جا کر کے نماز ادا کرائی، ایک موقع یہ تھا، اور دوسرا موقع وہ تھا جب مکہ سے ہجرت کرنے لگے۔ سب صحابہ ہجرت پوشیدہ طور پر کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب رب کعبہ کی قسم وہ جری ہے، عمر بن خطاب وہ بہادر ہے جس نے تلوار کو نیام سے نکالا، کعبۃ اللہ کا چکر کاٹا۔ اللہ مجھے کعبۃ اللہ کا چکر کاٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آپ سب کو کعبۃ اللہ کا چکر کاٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سال کے آخری دن میں اس عصر کی نماز کے وقت میں اپنی جھولی اٹھا کر تجھ سے مانگتا ہوں، اللہ میری ان تمام ماں بہنوں بیٹیوں کو اللہ اپنے گھر کی زیارت کرا دینا۔ اللہ ان کو بھی اس گھر کا طواف کرا دینا جس گھر کا طواف عمر بن خطاب نے کیا تھا، اور طواف کرتے ہوئے کہا تھا اے مکہ والو کان کھول کے سن لو، خطاب کا بیٹا عمر آج مکہ المکرمہ سے ہجرت کر رہے ہے۔ کوئی مائی کا لال جو عمر کا راستہ روکے؟ آئے وہ جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، آئے وہ جس نے اپنی بہنوں کو بے آسرا چھوڑنا ہو، آئے جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو۔ میں پہاڑ کے دوسری طرف انتظار کروں گا، کسی میں جرت ہے تو عمر بن خطاب کا مقابلہ کرے۔ رب کعبہ کی قسم عمر کی آواز کے اندر وہ جلال تھا کہ پورے مکہ کے اندر ایک بھی عمر کا مقابلہ کرنے نہیں آیا۔ یہ عمر بن خطاب، ان کی زندگی کے واقعات اپنے بیٹوں کو سنایا کرو، ان کی زندگی کے بہادری کے قصے اپنے بچوں کو بتایا کرو۔ اے بچوں کو انڈیا کے فلمی ایکٹروں کے نام نہ سکھاؤ تو عمر بن خطاب کے کارنامے سکھاؤ، پتہ چلے کہ اسلام کا ہیرو کیسا ہوتا ہے۔ اسلامی سال کا پہلا دن ہے، حملہ تو ہوا 26 کو یا 27 کو یا 28 کو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت
اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو ان کی شہادت ہوتی ہے، اور شہادت کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کافر آتا ہے، ایرانی مجوسی، ابو لولو فیروز مجوسی بےمان آتے، غلام اپنے آقا کا شکوہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ امیر المؤمنین ہے، مسند خلافت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آ کر کہتے میرا مالک مجھ سے ٹیکس زیادہ لیتے ہیں، آپ میرے مالک کو کہیں کہ وہ ٹیکس کم وصول کیا کرے۔ حضرت عمر نے پوچھا کتنا ٹیکس لیتے؟ کہا 2 درہم لیتے۔ کہا تو کام کیا کرتے؟ اس نے 4 کام بتائے۔ میں پتھروں کو تراش کے اچھے اچھے برتن بنا لیتا ہوں، میں سنار بھی ہوں، صراف بھی ہوں، میں فلاں کام بھی کرتا ہوں، فلاں بھی کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب نے سن کے کہا پھر تو تیرا مالک تجھ سے ٹیکس بہت کم لیتا ہے، زیادہ نہیں لے رہا۔ ہاں تو کام کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں چکیاں بھی بناتا ہوں۔ کہا تو اس طرح کر، میرے لیے چکی بنا دینا، آٹا پیسنے والی۔ آج تو عورتیں بڑے مزے سے کہہ دیتی ہیں نا اپنے میاں کو آٹا ختم ہو گیا دانے پسواڑے میں، اور پھر شکوے کرتی ہیں کہ جناب والا میں شوہروں کے گھروں میں ملا کے ہے۔ جاؤ جا کے ان بیٹیوں سے پوچھو جو سارا دن اپنے گھروں کے کام بھی کرتی تھی اور گھر میں اپنے ہاتھ سے گندم کے دانے بھی پیسا کرتی تھی۔ اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اندر نشان پڑ گئے تھے، چکی پیس پیس کے۔ رب کعبہ کی قسم میرے پیغمبر ایک مرتبہ بھی علی سے لڑنے نہیں گئے، ایک مرتبہ بھی اپنے داماد کو تانا نہیں دیا، ایک مرتبہ بھی اپنے داماد کو برا نہیں کہا، بلکہ بیٹی کو کہا بیٹی تیرا حق ہے شوہر کے گھر کے اندر خدمت کرنا، یہ ماں باپ کا حق ہوتا ہے اپنی بیٹیوں کے گھروں کو بسانا، یہ ماں کا حق ہوتا ہے اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرنا، اس کو سمجھانا کہ سسرال کے اندر گزارا کیسے کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ مائیں آج کل کیا فیشن، مائیں بیٹیوں کو کیا دیتی ہے پریشان نہیں ہونا، ہم نے کچھ یہ بیچ تھوڑا دیے، تجھے اگر کسی نے کچھ کہا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا۔ یہ مائیں ان کو تربیت کی ضرورت ہے، ایسی ماؤں کو ضرورت ہے کسی مدرسے میں داخلہ لے، ایسی ماؤں کو ضرورت ہے تبلیغی جماعت میں سرودا چلا 4 مہینے لگائے، ایسی ماؤں کو ضرورت ہے میرے پیغمبر کا فرمان سیکھے۔ دیکھیں میرے پیغمبر نے اپنی بیٹیوں کو کیسے آباد کیا۔ بھارت مرض کر رہا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ تو میرے لیے چکی بنانا، میں تجھے پیسے زیادہ دوں گا۔ اس کو بڑا غصہ لگا، غصے کے اندر کہنے لگا میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا، ایسی چکی بناؤں گا کہ جس کی شہرت عرب و عجم کے اندر ہوگی۔ عمر بھی تو عمر تھے نا۔ حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو فوراً اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو کہا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا عمر اجازت دو پکڑ لے، کہا نہیں اس نے صرف دھمکی دی ہے، ابھی گناہ کیا نہیں ہے، اور شریعت اسلامیہ میں صرف دھمکی دینے سے سزا لازم نہیں ہوتی۔ اے خدا کی قسم کیا عمر بن خطاب ہے، کیا عمر بن خطاب ہے، کیا بادشاہت عطا کی، کیا انصاف قائم کیا۔ عدل فاروقی بڑا مشہور ہے، کتنے عدل کی مثال پتہ چل رہا ہے۔ بندہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر جا رہا ہے لیکن گرفتار نہیں کروا رہے، گرفتار نہیں کروا رہے، گرفتار نہیں کروا رہے۔ عمر بن خطاب ہے نا، ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے، رات کے وقت مدینہ منورہ کے کنارے پہ دیکھا، رات کو گشت کیا کرتے تھے، اپنی رعایا کا حال پوچھنے کے لیے گشت کیا کرتے تھے۔ دیکھا کہ شہر کے کنارے کے اوپر ایک شخص موجود ہے دیہاتی، اس کی بیوی حاملہ ہے، اس کے بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، ڈیلیوری کا وقت ہے۔ سننا ذرا توجہ سے سننا، ڈیلیوری کا وقت ہے، پیدائش گردے سے شروع ہو چکا، اس کے پاس کوئی عورت نہیں ہے، میاں بیوی دونوں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہنچے تو دیکھا بیوی بڑی تکلیف کے اندر، فوراً وہیں سے لوٹے، سیدھے اپنے گھر کے اندر آئے، اپنی بیوی کو کہا اٹھو جلدی کرو، آج نیکی تجھے یاد کر رہی ہے، آج بڑی نیکی کا وقت ہے، جلدی آؤ۔ کہا ہوا کیا؟ کہا میرے ایک دوست ہے، اس کی بیوی کو بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس کو تیری مدد کی ضرورت ہے، اٹھو۔ جلدی سے اپنی بیوی کو لے گئے، غلام کو بھی ساتھ نہیں لیا،
اپنی بیوی کو ساتھ لے گئے، مدینہ منورہ کی باہر جا کر اسے ایک جو جھونپڑی بنائی ہوئی تھی اس کے پاس بھیج دیا، جاؤ جا کر اس عورت کے ساتھ مدد کرو، اور اس دیہاتی کو ساتھ لے کر باہر بیٹھ گئے، بلکہ اس کو بٹھایا، بیت المال کے اندر آئے، آٹا لیا، کھجورے لی، اور کھجورے لے کر آگ لگا کر اس کے لیے حلوہ تیار کر، کون؟ یہ عمر بن خطاب، یہ وہی عمر بن خطاب ہے جن کو پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے مانگے، یہ وہی عمر بن خطاب ہے اور جو دھڑکتی زمین کے اوپر درہ مارتے زمین رک جاتی ہے، یہ وہی عمر بن خطاب ہے جو سینکڑوں میل دور صحابی کو پکار کر کے کہتے یا سارعا الی الجبل، اے سارعا پہاڑ کے پیچھے ہو جا، ہوا کے اوپر حکومت ہوتی ہے، ہوا آواز کو وہی پہنچا دیتی ہے، یہ وہی عمر بن خطاب ہے جو سینکڑوں مرتبہ بولتے میرا رب تائید کے اندر قرآن بنا کر اتار دیتے، یہ وہی عمر بن خطاب ہے جن کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، یہ وہی عمر بن خطاب ہے جو رستے سے چلتے ہیں شیطان رستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، ہائے خدا کی قسم آج اپنے ہاتھ سے آٹا گوندتے ہیں، لکڑیاں جلاتے ہیں اور لکڑیاں جلا کر کے ہریسہ تیار کر رہے ہیں، لکھنے والے نے لکھا، میرا یقین کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے لکھنے والے کا قلم بھی رو پڑا ہوگا، لکھنے والے کی آنکھ سے بھی آنسو نکل پڑا ہوگا، اس نے رو کر کے لکھا ہوگا عمر جب لکڑیاں جلا رہے تھے لکڑیاں گیلی تھی، دھواں اٹھ رہا تھا، عمر کی داڑھی کے اندر وہ دھواں جمع ہو گیا، روتے ہوئے عمر 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 ہریسہ تیار کر رہے، انتظار کرتے، اتنے میں سے اندر سے بیوی آواز دیتی ہے امیر المؤمنین مبارک ہو، امیر المؤمنین مبارک ہو، آپ کے دوست کو آپ کے رب نے بیٹے کی نعمت عطا کی ہے۔ جیسے بیوی نے امیر المؤمنین کہا نا، دیہاتی تو کانپ گیا، دیہاتی تو کانپ گیا اور کانپ کے کہتے ہیں امیر المؤمنین کیا آپ عمر ہیں؟ آپ وہی ہیں جو مدینہ کے حاکم ہیں، آپ وہی ہیں جو مصلی رسول کے وارث ہیں، آپ وہی ہیں جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہے ہیں، آپ میری خدمت میں لگے ہوئے، مجھے شرم آ رہی ہے، آپ نے میری خدمت کی۔ رب کعبہ کی قسم عمر نے مسکرا کے پتہ کیا جملہ کہا، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر جواب عمر کا سننا۔ عمر کہنے لگے مہمان تجھے نہیں پتا تو کہاں ہے، تو جس سرزمین پر گئے اس سرزمین کو مدینہ کہا جاتا ہے، یہ مدینہ میرے پاک پیغمبر کی بستی ہے اور اس بستی کے اندر غریبوں کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اے تو یہاں آیا؟ میں نہیں آیا، میرے پیغمبر نے بھیجا، جا میرے شہر کے اندر مہمان آیا، جا کر اس کا استقبال کرنا۔ یہ عمر بن خطاب 27 ذی الحجہ کو، بعض روایت کے اندر 26 ذی الحجہ کو، دل چاہ رہا آپ کو واقعات سناؤں، آپ کو عمر بن خطاب کی زندگی سناؤں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول پر فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، وہ ابو لولو فیروز مجوسی بے ایمان آ کر نماز کے اندر عمر بن خطاب کی پشت پر تیز دھاری دار خنجر سے حملہ کرتا ہے، عمر بن خطاب کی انتڑیاں کٹ جاتی ہے، مصلی رسول پر گر جاتے ہیں۔ اے ذرا چشمے تصور میں ڈوب کر سوچنا، آج کوئی مرتا ہے روڈ کے اوپر، اس کا خون گندی نالیوں میں بہہ جاتا ہے، اور کسی کا خون گاڑی کے ٹائروں کے نیچے آ جاتا ہے، اور کسی کا خون تو ٹرین کے ٹائروں کے نیچے آ جاتا ہے، کسی کا خون بازاروں کے اندر گرتا ہے اور کسی کا خون جنگلوں میں گرتا ہے۔ عمر قربان جاؤں تیرے پاکیزہ اور مقدس خون پر، اگر بہا بھی گئے تو مسجد نبوی کے اندر اور پیغمبر کے مصلی کے اوپر خون بہا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کل بروز محشر ہر شہید کی شہادت کی گواہی دینے والے موجود ہوں گے، کسی کی شہادت کی گواہی جنگل دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی پہاڑ دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی دریا دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی مسجدیں دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی خندق کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی تبوک دے گا۔
اے خدا کی قسم قربان، عمر بن خطاب تیری شہادت پر، تیری شہادت کی گواہی مصلی رسول اور مسجد نبوی کا صحن دے گا۔ اندازہ کرے جس کی شہادت کی گواہی مصلی رسول دے، بھلا اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ آج عمر بن خطاب کی ذات پہ کوئی بھونکتا ہے، واقع عمر بن خطاب کو کوئی برا کہتا ہے، لاکھ کہے عمر بن خطاب کا مقام کسی کو اچھا نہیں لگتا، نہ لگے، ہم یہی کہیں گے تیرے اچھا لگنے یا نہ لگنے سے میرے عمر کی شان میں فرق نہیں آتا۔ عمر کی شان کے لیے اتنا بھی کافی ہے، کل اٹھے گا پیغمبر کے ساتھ اٹھے گا، شہادت کی گواہی دے گی، پیغمبر کی مسجد دے گی، شہادت کا رتبہ بنائے گا تو پیغمبر کا مصلی بنوائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام، جو کہ کل ہے، کل جمعۃ المبارک ہے، یکم محرم الحرام ہے، یکم محرم الحرام کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس دنیا کو چھوڑ کے حضرت، وہ دیکھے نا آج کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، 2 دن گھر والے روتے ہیں، تیسرے دن گھر والے بھی بھول جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی دنیا سے گئے، 4000 مساجد بنوا کے گئے، اور 3000 مساجد تو وہ تھی جن کے اندر عمر بن خطاب نے نماز جمعہ شروع کرایا تھا، اور 3400 سے زائد بچے حافظ قرآن بنا کر کے گئے ہیں، اور کئی مدارس بنوا کر کے گئے ہیں، کئی مساجد کے اندر خطبہ کو مقرر کر کے گئے ہیں، بہت سارے محکموں کا اجرا عمر بن خطاب نے کیا۔ اور خدا کی قسم جب میں وہ واقعہ پڑھتا ہوں، جب وہ واقعہ سناتا ہوں، میرا دل خون کے آنسو روتا ہے، بدن کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، بے اختیار زبان سے نکلتا ہے، عمر تیری جرت کو سلام ہو، عمر تیری فراست کو سلام ہو، عمر تیرے مقام کو سلام ہو، عمر تیری شہادت کو سلام ہو۔ ہاں خدا کی قسم، عمر بن خطاب کی شہادت کی خبر جب مدینہ کے دیہاتوں کے اندر گئی، مدینہ کے ایک دیہات سے 300 یتیم بچے روتے ہوئے آتے ہیں، مدینہ منورہ کی سرزمین پر داخل ہو رہے ہیں، داڑے مار کے رو رہے ہیں، بے اختیار آنکھ سے آنسو نکل گئے، کہتے ہیں لوگوں ہم یتیم ہو گئے، ہمارے سر کا سہارا نہیں رہا، آج کے بعد ہمیں کون پوچھے گا؟ لوگوں نے کہا تم تو پہلے سے یتیم ہو، تمہارا ابا تو پہلے سے دنیا سے چلا گیا۔ کہنے لگے ہاں باپ دنیا سے تو گیا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم عمر نے ہماری وہ تربیت کی کہ ہمیں آج تک باپ کے دنیا سے جانے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ایسے بھی لوگ دنیا سے گئے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد دوسروں کی خدمت لگا دیا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد وہ یتیم بچے کی پرورش کے اوپر لگا دیا ہے۔ آپ سے بھی میری درخواست ہے، باتیں ہوتی رہیں گی، میں سناتا رہوں گا، آپ سنتے رہیں گے، کانوں کی لذت کے لیے سننا چھوڑ دیں، عمل کی طرف آئیں، عمل کی طرف آئیں، اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی حقیقی اولاد آپ کے لیے مثال ثواب کرے یا نہ کرے، آپ کے بھائی بہن آپ کو یاد کرے نہ کرے، کچھ لوگ ایسے ضرور پیدا کر جائیں کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے لیے مثال ثواب ضرور کرتے ہیں، کچھ کام ایسے کر جائے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے نام اعمال میں ثواب پہنچتا رہے، اور کچھ ایسے افراد تیار کر جائے، کچھ ایسے نیکی کے کام ضرور کر جائے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی قبر کے اندر ان کی ٹھنڈک پہنچتی رہے، اور یہ کام آپ کو موقع ملتے ہیں۔ یہ مدرسہ، یہ مسجد، میں نے پچھلی جمعرات بھی شاید ذکر کیا تھا، یہ آپ کے سامنے مسجد کے اندر پنکھے لگوا رہے ہیں، الحمدللہ آج 12 پنکھے مکمل ہو گئے، سب کہیں الحمدللہ۔ جس نے لگائے ہیں اللہ اس کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، جس نے تعاون کیا ہے اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارا 10 کا اسٹیمیٹ تھا، لیکن جب لگانے لگے تو 12 کی ضرورت تھی، 12 پنکھے لگ گئے، 10 کے پیسے ہو گئے ہیں، 2 پنکھوں کے پیسے ہم نے ادا کرنے ہیں، اور 2 پنکھوں کے پیسے صرف 9200 روپے ہیں، 9200 روپے، یعنی ایک پنکھا صرف 4600 روپے کا دنیا ہے۔ آپ کو بھی کسی شادی میں جانا پڑ جائے 6-6 ہزار روپے کا جوڑا لے لیں گی۔ آپ کے پاس ابھی اگر کسی شادی کا پیغام آ جائے
3,000 کا 4,000 کا جوڑا آپ لے لے گی، 2,000 کی پاؤں میں پہننے والی جوتی آپ خرید لے گی، اور اپنے چہرے کے اوپر کریم لگانے والی 500 روپے کی ڈبی آپ لے لے گی۔ اور کبھی یہ بھی سوچا کرو نا، میں دنیا کے اندر گورا دکھنے کے لیے خرچہ کر رہی ہوں، میں آخرت کے اندر بھی تو اپنے چہرے کے لیے نور جمع کر لوں نا، میں آخرت کے اندر بھی اپنے آپ کو خوبصورت اعمال والی پیش کرنے کے لیے بھی رب کے گھر کے لیے اور رب کے دین کے لیے کچھ کر جاؤں۔ اب ذرا سوچیں، وہ پنکھے ہیں لگ جائیں گے، کتنے نمازی اس کے اندر نماز پڑھیں گے، کتنوں کو ہوا پہنچے گی، کتنوں کو راحت ملے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، لیکن میرا اللہ آپ کے نام اعمال کے اندر نیکیاں لکھتا چلا جائے گا۔ اور میں عموماً کہا کرتا ہوں، آپ مت سمجھا کریں کہ مفتی صاحب ہر جمعرات کوئی نہ کوئی بات، کہ خدا کی قسم آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ صرف آپ کو اطلاع کرنا ضروری اس لیے سمجھتا ہوں کہ تھوڑے تھوڑے سے آپ کو بھی ثواب ملتا چلا جائے۔ آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں، 12 پنکھوں میں سے جو 10 پنکھے ہیں، ایک پنکھا بھی اس بستی کے لوگوں کی طرف سے نہیں ہے، ایک پنکھا بھی، 10 کے 10 پنکھے شہر کے لوگوں میں سے 10 کے 10 پنکھے ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے کبھی شاید اس بستی کے اندر کوئی نماز بھی نہیں پڑھ لی، ایسے بھی جگہ سے ہیں جنہوں نے شاید کبھی اس بستی کا منہ بھی نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے اعتماد کیا، بھیج دیے، میرے اللہ نے ان کے اکاؤنٹ کے اندر داخل کر دیا۔ یہ 2 پنکھوں کا بھی میرا اللہ بھیج سکتا ہے، آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ اے اللہ کی رضا کے لیے، جس نے پورا دیا اس کو بھی ثواب، جس نے پورا نہ دیا 5-10 روپے شامل کیے، رب کعبہ کی قسم میرا اللہ تو نیتیں دیکھتا ہے، اس 150 5-10 پہ بھی میرا اللہ پورا اتنا ثواب دے دے گا جتنا پنکھا دینے والے کو مل رہا ہے۔ اس لیے گرمی کا موسم ہے، آپ کے لیے بہت بڑا ایک موقع ہے، اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور اس نیک کام کے اندر ضرور حصہ ملیں گی ساری یا نہیں ملیں گی؟ اور نیت تو کر لے، ملیں گی یا نہیں ملیں گی؟ نیت کر لے، نیت دینا نہ دینا، میں نے پچھلی جمعرات بھی کہا تھا، یہاں پہ نہیں ہے، نیت کر کے چلی جاؤ، گھر جاؤ گی جتنے قدم چل کر جاؤ گی، پھر گھر سے لے کر جب واپس آؤ گی جتنے قدم چل کر کے آؤ گی، رب کعبہ کی قسم ہر قدم پر میرا رب آپ کے ایک گناہ کو معاف کرے گا، ایک نیکی کو بلند کرے گا۔ یہ موقع ہوتے ہیں، ان موقعوں کو دیکھیں نا، آپ عورتوں کو پتہ چل جائے، شہر کے اندر سیل لگی ہوئی ہے، 2,000 روپے والا جوڑا 500 میں مل رہا ہے، آپ کو ضرورت نہیں بھی ہوگی تب بھی جا کے 2-3 تو لے ہی آئیں گی نا۔ آپ کو پتا چلے کہ شہر کے اندر سیل لگی ہوئی ہے، 1,000 روپے والی جوتوں کی جوڑی 300 روپے کی مل رہی ہے، آپ ساری پہنچے گی، ضرورت نہ بھی ہو تب بھی خرید لیں، کیونکہ دنیا کا فائدہ ہے۔ آج سیل لگی ہوئی ہے، رب کے لیے، رب کے گھر کے لیے آخرت کی سیل ہے، لے لو، اس کے اندر حصہ شامل کر لو، نہیں کرو گی نا، نہیں کرو گی، رب نے جس کو چنا ہوگا وہ اپنے گھر کے لیے، اپنے در کے لیے اس سے انتظام ضرور کرائے گا۔ میرا اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بہرحال کل 1 محرم الحرام ہے، آپ سب نے ایک کام کرنا ہے، کوشش کریں کہ کل کا دن روزہ رکھیں، جو روزہ رکھ سکتی ہے، گرمی کی شدت کو برداشت کر سکتی ہے، وہ روزہ رکھے، اور جو روزہ نہیں رکھ سکتی وہ اضافی تلاوت کرے، ذکر کرے، صدقہ کرے، اور صدقہ کر کے دعا کرے، اللہ یہ تیری پاک باد ہستیاں جنہوں نے تیرے دین کے لیے قربانی دی، اللہ ان کو میرے اس ہدیے کی ضرورت تو نہیں ہے، اللہ وہ بخشائے ہیں، لیکن میں ان سے اظہار محبت کرنے کے لیے اللہ ایک چھوٹا سا تحفہ ان کی خدمت میں بھیج رہی ہوں، اللہ ایک چھوٹا سا صدقہ ان کی خدمت میں بھیج رہی ہوں، اللہ یہ ثواب ان کے پاس پہنچا دینا۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیا نا، میں اس کا آپ کو سب سے بڑا فائدہ بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، آج آپ کو کوئی ہدیہ دیتے ہیں، آج آپ کو کوئی تحفہ دیتے ہیں، آپ کے دل میں اس کے طرف سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، آپ کے اس کی طرف سے نرم خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب آپ میرے نبی کے لیے، نبی کے صحابہ کے لیے تحفے بھیجو گے، دعاؤں کی صورت میں، ثواب کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، رب کعبہ کی قسم ان عظیم شخصیات کے دل میں بھی آپ کا پیار آ جائے گا، آپ کی محبت آئے گی، پھر ہوگا یہ کہ آپ کے دنیا سے جانے کی دیر ہوگی، آپ کے لیے وہ پہلے سے استقبال کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا قاضي الحاجات يا دافع البريات
یا شافع الامراض یا حل المشکلات یا مجیب الدعوات یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ اللہ تو ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرما، اللہ تو ہم سب کے حال پر رحم فرما، اللہ تو اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنا قرب نصیب فرما۔ یا کریم اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما۔ یا کریم اللہ ہم سب کی لغزشوں کو، خطاؤں کو اپنے خاص فضل سے معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے رشتہ دار، دوست، احباب جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے، اللہ تو سب کی قابل مغفرت فرما دے۔ یا کریم اللہ یا رحیم اللہ جو مسلمان پریشان حال ہے، اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی میں سہولت عطا فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نہینہ عطا فرما دے۔ اللہ جو مسلمان بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، اللہ تو ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما دے۔ یا کریم اللہ یا رحیم اللہ اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا کریم اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، میرے مولا تو بن مانگے عطا فرما دے۔ یا کریم اللہ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں تیرے دین کی بات سننے کے لیے آج سال کے آخری دن آئی ہیں، اللہ ان کو پورا سال اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں سب کو دین پر چلنے کی سعادت عطا فرما۔ اللہ اپنے نبی کے یاروں کی محبت عطا فرما، اللہ اپنے نبی کے پیاروں کی محبت عطا فرما، اللہ اپنے نبی کی محبت اور الفت عطا فرما دے۔ یا کریم اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اللہ ہمارے اس مدرسے اور مسجد کو آباد فرما۔ اللہ اس کی تمام جائز ضرورتیں اپنے خزانے غیب سے پوری فرما دے۔ یا کریم اللہ یا رحیم اللہ مسجد کے جو کام باقی ہے میرے مولا وہ جلد از جلد مکمل فرما دے۔ یا اللہ مسجد کی چھت کی سیلنگ کا بھی انتظام فرما، اللہ مسجد کے اندر ٹائلیں لگوانی ہے اس کا بھی انتظام فرما۔ یا میرے مولا تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں سے جتنے دوست احباب تیرے گھر کے لیے، تیرے در کے لیے، تیرے نبی کے مہمانوں کے لیے تعاون بھیجتے ہیں، اللہ تو سب کے تعاونوں کو قبول فرما، اللہ تو سب کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ اس مجمع کے اندر جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں ہاتھ اٹھا کر بیٹھی ہیں، اللہ تو سب کے دلوں کے حالات سے واقف ہے، اللہ تو سب کے دلوں کی نیک جائز حاجات کو اپنے خاص فضل سے پورا فرما دے۔ یا اللہ جو مانگ لیا وہ بھی دے دے، اللہ جو نہیں مانگ سکے ہم سب کے حق میں بہتر ہے، میرے مولا بن مانگے عطا فرما دے۔ یا کریم اللہ یا